آج کے شو میں وفاق کے بعد پنجاب میں بھی سیاسی ہلچل. سیاسی کھیل دلچسپ مراحل میں داخل. صدر زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی جلد ملیں گے اور آپ کو تفصیل پہ اس کو پتہ چلے گا، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صاف و شفاف الیکشنز ہے. تحریک انصاف کے باغی رہنما سامنے آنے لگے. تحریک انصاف کی وکٹیں گرنا شروع. اپوزیشن متحرک، کیا حکومت گھبرا گئی ہے؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، سیاست میں آخر ہونے کیا والا ہے؟ کیونکہ ایک عدم استحکام کی فضا کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے. عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت پہ بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ سارے اثرات جو نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کوئی سیاسی بھوچال آنے والا ہے؟ کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا وفاق کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ یا اب بات صوبے پنجاب کی ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں اہم سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید سب سے بڑا خطرہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی سے ہے. تحریک انصاف کے اپنے رہنما، وہ رہنما جو کہ منحرف تھے، وہ رہنما جو کہ کافی عرصے سے منظر نامے سے غائب تھے، واپس آنا شروع ہو گئے. وہ رہنما جو کہ ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے، ملاقاتیں کرنا شروع ہو گئے، بیانات آنا شروع ہو گئے. وہ سارے بیک بینچز اب آخری سال میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب کہا جائے تو آخری 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کیا یہ نئے چیلنجز، ان کی گورنمنٹ کا سروائیول یقینی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں بات کروں گا وفاق کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص آج چونکہ ملاقاتیں پنجاب میں ہوئی ہیں تو پنجاب کے سیاسی ماحول پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی جناب حسان خاور صاحب، جو کہ ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کے، ہمارے ساتھ میں. کل بھی وزیر صاحب نے ساؤتھ پنجاب پہ بات کی تھی، ان سے گفتگو پنجاب کی گورننس، پنجاب کے سیاسی ماحول، حالیہ ملاقاتیں اور نمبر گیم اور متوقع تحریک عدم اعتماد کے اوپر ان سے گفتگو ہوگی. حسان خاور صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. حسان خاور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. حسان خاور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز اس سے کریں گے کہ سیاسی ماحول میں جو بالخصوص ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں آج کے دن ہوئی ہیں، علیم خان، جہانگیر ترین، آپ کی پارٹی کے اپنے رہنما، منحرف رہنما سامنے آنا شروع ہو گئے. کیا کہیں گے اور کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کتنا گھبرا آپ کی حکومت گئی ہے؟ حسان خاور صاحب. دیکھیں، کوئی بغاوت نہیں ہو رہی. ہم سب جو ہیں برانڈ عمران خان کے لیے کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، انہی کی گورنمنٹ ہے. پنجاب کی حکومت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کیا ہے اور ہمارے قائد عمران خان صاحب. ہوا اپوزیشن جو ہے نا اس وقت سر توڑ زور لگا رہی ہے. پارٹی کا ان کا تھا، یہ چھانگا مانگا کی سیاست کے دور ختم ہو گئے ہیں. یہ ابھی 90s کی سیاست سے باہر ہی نہیں نکل گئے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ مل رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو ہونے والا ہے. کچھ ان کو فائدہ نہیں ہونا، یہ اس کے بعد ناکام گھروں کو لوٹیں گے. اچھا، لیکن حسان صاحب یہ بتائیں، کیونکہ یہ تو اپوزیشن سے زیادہ خطرہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے وہ جو بھی مل رہے ہیں، لیکن ایک پریشر گروپ کہہ لیں، آپ کیا کہہ لیں، پھر یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ اور بالخصوص علیم خان صاحب کے بارے میں تو پہلے سے تھا کہ وہ ناراض بھی تھے، پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا بننے کا تھا، پھر نیب کے کیسز ہو گئے. تو آپ کو یہ واضح میسج نہیں ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرف سے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب پہ تو کم از کم نہیں ہے اعتماد، چلے برانڈ عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن پنجاب کے حد تک تو ہمیں عدم اعتماد لانی ہے؟ صاف میسج ہے یہ. نہیں، ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں ملا. دوسری بات دیکھیں، یہ نہیں ہوتا جب آپ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو لیڈرشپ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے ہم نے آپ کی آدھی بات ماننی ہے اور آدھی نہیں ماننی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برزار صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کا انتخاب ہے. اگر عمران خان صاحب کا جو انتخاب ہوگا وہ تحریک انصاف کا انتخاب ہے، اور جو عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پیچھے کھڑا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہ ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی گنجائش ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو عمران خان صاحب کا پورا اعتماد حاصل ہے، اور اپنا پورا جو کام پنجاب میں ہے وہ جاری و ساری ہے. اور یہ جو نیریٹو دینے کی میڈیا پہ لوگ بعض کوشش کر رہے ہیں، اس نیریٹو میں کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی لوگ مل ملاقاتیں کر رہی ہیں. ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے اپنے سیاسی آپشنز پہ غور کرنا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر میرا نہیں خیال کہ ایسا فیصلہ کرے گا جو پارٹی کے مفاد سے الگ ہو
یا عمران خان صاحب کے ویژن سے کوئی فرق ہو جس کا. اچھا، اور دوسری بات بتائیں کہ مطلب ناراض لوگوں کو اگر ہیں، ویسے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ ناراض نہیں، کیونکہ ہم نے یہ ریسنٹلی سنا تھا، اس کی تصدیق بھی کیجیے گا، باقاعدہ ڈان میں لگا تھا کہ ٹاسک دیا گیا سی ایم پنجاب کو کہ اور سی ایم کے پی کو کہ بالخصوص جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ناراض ہیں ان کو منانے کی کوششیں کی جائیں. تو ہر جگہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پورے 4-5 سال خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، گرجز ہوتے ہیں، بہت سے وزارت نہ ملنے پہ ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے. تو کیا اس سلسلے میں کچھ کام آپ لوگوں نے کیا کہ ناراض ارکان کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، اور پنجاب کی حد تک کم از کم ان کو منانے کی یا ان کی جو بھی مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے؟ حسان صاحب. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں نا، یہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہیں، یہ آٹوکریٹک پارٹیز ہیں. اس کے اندر ایک ایک خاندان کا سکہ چلتا ہے. ان کی خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بات سے کوئی اختلاف رائے نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ اگر ان کے لیڈران سے کوئی اختلاف رائے کرنے کی ضرورت رکھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو ان کی پارٹی میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے. ہماری پارٹی جو ہے نا ایک عام آدمی کی پارٹی ہے. یہاں پہ ہر بندہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور کھل کے کرتا ہے، جس کو آپ اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، پھر مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ 3.5 سال سے پالیٹکس کا پاکستان کے لحاظ سے ایک نیا طرز ہے، اور لوگوں کو اس کی عادت پڑ رہی ہے. باقی رہ گئی اختلافات کی بات، بالکل لوگوں کو شکوے شکایت ہوتے ہیں، کس پارٹی میں نہیں ہوتے جب حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کام بھی ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان جب لاہور آتے ہیں وہ بھی ساری پولیٹیکل میٹنگز کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ریگولر پولیٹیکل میٹنگز کرتے ہیں، اور میٹنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو اپنے لیڈران سے، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے اسمبلی ممبران سے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. 360 ارب کا جو ضلعی ترقیاتی پیکج ہے یہ ریکارڈ پیکج ہے، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جتنا پیسہ اضلاع کو عثمان بزار صاحب کے دور میں ملا ہے اتنا پیسہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. سارے پیسے تو شہباز شریف صاحب ایک میگا پروجیکٹ کو جھونک دیا کرتے تھے اور باقی ان کو ان کے حق سے محروم کر دے. اسی طرح ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ الگ ملاقاتیں کر رہی ہے، اور پچھلے کئی عرصے سے کر رہی ہے. تو یہ ملاقاتیں کئی لیولز پہ آج بھی ہو رہی ہیں، کل بھی ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی نہیں ہے. یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی چھوٹا موٹا کوئی شکوہ ناراضگی ہوگا تو اس کو حل کرتے ہیں. یہ بتائیں اسد صاحب، یہ فرمائیں، کیونکہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ آج ابھی بھی آپ بھی پتہ ہوگا تھوڑی دیر پہلے تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ان ملاقاتوں سے اور ان میسیجز سے ہو یہ رہا ہے کہ ابھی اسٹاک مارکیٹ تقریباً 1500 پوائنٹ نیچے چلی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کتنے کا جو وہ اس کو ہم ایکوٹی لاس ہی کہہ سکتے ہیں جو ایک دن میں ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے اربوں کا ہو گیا، یہ ہو گیا. اب وہ لوگ ریلائز کریں نہیں کریں، انویسٹرز تو بات الگ ہے، لیکن مارکیٹ گر گئی نیچے. تو یہ عدم استحکام تو آ گیا نا ملاقاتوں سے جو ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ سمجھ گئے، لوگ میچور ہو گئے. لوگ تو نہیں لگ رہا میچور ہوئے ہیں، مارکیٹ گر رہی ہے. سگنل یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، اندر سے بغاوت آ رہی ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے جو مارکیٹ پہ انویسٹرز کی، جو بظاہر لگ رہا ہے بہت سے فنڈامنٹلز بھی ہیں، آئل پرائسز بھی ہیں، بیلنس آف پیمنٹ، بہت سے معاملات ہیں. لیکن اوورآل آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پولیٹیکل کرائسس ہیز ہرٹ دی اسٹاک مارکیٹ، سینٹیمنٹس نظر آ رہے ہیں لوگوں کے. اچھا دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، جو آئل پرائسز کا مسئلہ ہے، جو جیو پالیٹکس ہے، وہ کوئی پاکستان کے لیے تو صرف نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اور پوری دنیا اس سے ڈیل کر رہی ہے، اور پاکستان شاید بہتر طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز ہے کہ ہم یہ سیل کروا رہے ہیں کہ آج کے پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں. آج کا پاکستان امن کا پاکستان ہے، آج کا پاکستان سیاسی استحکام کا پاکستان ہے. ہم دنیا کے تمام ممالک سے مل رہے ہیں، انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز ریکارڈ سطح پہ جا رہی ہیں، پاکستان کا ریونیو ریکارڈ سطح پہ جا رہا ہے. تو ایک طرف ہم ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں وہ سیاسی انتشار پھیلا رہی ہے، جس کی وجہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں. کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی دکانیں بچانی ہیں، ان کا انٹرسٹ اپنی اس چیز میں ہے کہ ان کے کاروبار چلتے رہے، جو سیاست کو کاروبار سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان مارچوں سے عدم استحکام آتا ہے. انشاءاللہ 2-3 روز کا یہ جو آخری ان کا تھیٹر کا آخری سین ہے ہو جائے گا، اور پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے یہ انشاءاللہ 2023 تک کسی طرح رہے گا. یہ اپنا جو زور لگا رہے ہیں لگا لیں. اور یہ پچھلے کئی روز کہہ رہے ہیں کہ جی فروری کا مہینہ 5 دن 10 دن 7 دن، ان سے تو لوگ نہیں پورے ہو رہے. ایک دفعہ میدان میں اتریں، اپنا شوق پورا کریں. لیکن احسان صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ، تو ایک بیانیہ تو آپ لوگ بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ عالمی سطح کے اوپر ہم نے ایک اسٹینس لیا ہے، اس وجہ سے یہ سب آ رہا ہے، جو آپ کے وزراء کی طرف سے کچھ اشارے وزیر صاحب کی تقریریں بھی ملے.
تو اور پھر اس طرح کے اشارے دینا, آپ خود بھی اویئر ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس, پاکستان کی جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز زیادہ ہیں, آپ ریمیٹنس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی انحصار ہمیں اور کافی حد تک فارن ریزروز کا انحصار میں ویسٹ سے ہے, نہ کہ روس سے, نہ کہ چین سے. تو اس صورتحال کے اندر ایسی سٹیٹمنٹس دینا آپ ہمارے جو بزنس کنسرنز ہیں, اکنامک کنسرنز ہیں, ان کے لیے کتنا نیگیٹو ہے حسان خبر صاحب؟ نہیں, وزیر اعظم عمران خان کے اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا برا ہے. وہ تو جو جنگ ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں, وہ تو امن کے خواہاں ہیں. وہ صرف یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک بلاک کا پارٹ نہیں بن سکتے, ہمیں آپ ایکوالٹی پہ ٹریٹ کریں, ہمیں خوددار قوم ہے. جو رویہ گلوبل کمیونٹی نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیر کے اوپر رکھا ہے, جب ہمارا مسئلہ آتا ہے تو وہی رویہ باقی لوگوں پہ رکھیں, ایک پیمانے کا استعمال کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اوپر جب مسئلہ آئے, جب کشمیری مسلمانوں کی بات آئے تو پیمانہ اور ہو جائے, اور جب دنیا میں کہیں اپنے انٹرسٹ کا پیمانہ اور ہو جائے. ایک خود مختار فارن پالیسی کی بات کرنے والا وزیر اعظم عمران خان ہے. اب یہ بات اگر کسی کو نہیں سوٹ کرتی تو یہ تو اس کا مسئلہ ہے نا. ایز اے پاکستانی تو وی نیڈ ٹو فیل پراؤڈ کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کر رہے ہیں. باقی رہ گئی بات, تو ہم کسی بلاک کا پارٹ نہیں بننے جا رہے. یہ تو پرائم منسٹر نے بارہا کلیئر کیا ہے. ہم تو اصولوں کے اوپر اپنی فارن پالیسی لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے حسان صاحب کل بھی شہباز گل صاحب کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نہیں, اشارے ایسے ملے کہ جس طرح سے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یا پھر اپوزیشن ہے, ان کے ماسٹرز کوئی اور ہیں, ان کو پیسے کوئی اور دے رہا ہے. واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ان کو ویسٹرن کنٹریز اسپانسر کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کو, PMLN کو, کہ آپ کے خلاف کیونکہ آپ نے روس کا ساتھ دیا ہے. تو یہ اس طرح کے میسیجز, اس طرح کی سگنلنگ تو وزراء کی طرف سے ہو رہی ہے نا حسان صاحب؟ دیکھیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, اور تاریخ بڑی رحم ہوتی ہے کہ کس نے کس کے ایجنڈے کو سپورٹ کیا, کس کے ایجنڈے سے ملک کو نقصان پہنچا, کس کے ایجنڈے سے ملک کو فائدہ پہنچا. یہ باتیں تو تاریخ کی کتابوں میں رقم ہوں گی, اور تاریخ تو اس وقت لکھی جا رہی ہے. لیکن یہ میں اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گا. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ ہم خان صاحب کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے پیچھے اسٹینڈ کرتے ہیں, اور تمام خود مختار پاکستانی جو ہے ان کا سر فخر سے بلند. لیکن حسان صاحب, یہ جو ابھی ریسنٹلی جو سیاسی ماحول ہے, یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, اس کے اندر ساؤتھ پنجاب کے بارے میں بات بھی ہوئی, اور ساؤتھ پنجاب سیکریٹری کل بھی وزیر صاحب کی طرف سے بات ہوئی کہ آپ سپورٹ کریں نہیں کریں. ابھی عظمی بخاری صاحب کا بیان میں سنا تھا, عظمی بخاری صاحبہ کا اس بارے میں. تو یہ الیکشن سے پہلے مطلب اتنا زیادہ اس پہ کیوں ساؤتھ پنجاب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ آتی ہے, آپ لوگوں نے کام کیا کچھ, لیکن ایونچولی الیکشنز نزدیک آتے ہی پھر ساؤتھ پنجاب کا تذکرہ ہوتا ہے, ساؤتھ پنجاب کی سیاست ہوتی ہے, پھر ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی سامنے آنے لگتے ہیں. ابھی جو ساؤتھ پنجاب کا معاملہ ہے, کتنا سیریس ہے آپ لوگ لے کر وہاں کے کنسرنز کو لے کر, اور کیا کیا آپ لوگوں نے ایز گورنمنٹ؟ حسان خواجہ صاحب سے ایک بریک کے بعد گفتگو کو اس سوال کا مختصر سا بریک ناظرین لیتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ واپس. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے. پنجاب کے سیاسی ماحول کے اوپر بات ہو رہی ہے, پھر ملک کی مجموعی طور پر سیاسی صورتحال میں کیا کھیل چل رہے ہیں, کس طرف کس کا پلڑا بھاری ہے, حکومت کانفیڈنس ہے یا اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے. ساتھ ساتھ عالمی معیشت پہ بھی گفتگو ہوئی, لیکن جنوبی پنجاب کی سیاست پہ بات کرنا بڑا ضروری ناظرین. حسان صاحب, میں نے آپ سے پوچھا تھا بریک سے پہلے, کچھ آواز میں ڈسٹورشن آئی تھی, یہ فرمائے گا کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اب پلان کیا ہے, جنوبی پنجاب کے حوالے سے منصوبہ بندی کیا ہے, اور یہ آخری سال میں ہی کیوں یاد آتا ہے, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, ان کو جنوبی پنجاب؟ دیکھیے, جنوبی پنجاب جو ہے, ہماری پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو تھا کہ ہم نے جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمیں اب الیکشن کے پاس جا کر جنوبی پنجاب یاد آیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے جنوبی پنجاب کے MPA کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا, اور یہ چیز پنجاب کے ایلیٹ کو ہضم نہیں ہوئی, آج بھی ہضم نہیں ہوئی. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے یہ کر کے دکھایا. اس کے بعد ہم ہر سٹیپ پہ آگے گئے. آج جنوبی پنجاب کے جو بجٹ ہے اس کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. ان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو رنگ فینس کیا جاتا ہے. پچھلے ادوار میں یہ ہوتا رہا کہ آپ ان کو بجٹ ایلوکیٹ کرتے تھے, اس کے بعد سپلیمنٹری بجٹس لا کے ری اپروپریشنز کر کے ان کے حصے کے پیسے جو تھے وہ سینٹرل پنجاب اور لاہور پہ خرچ کیے جاتے تھے. اس بجٹ کو رنگ فینس کیا گیا تاکہ ان کے ریسورسز پہ کوئی نہ لگے. دوسرا یہ ہوا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو 8-8 گھنٹے سفر کر کے لاہور آ کر دھکے کھانے پڑتے تھے اپنے کام کروانے کے لیے.
آج جنوبی پنجاب میں، ملتان میں، بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم ہے اور سرکاری افسران جو ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کی دہلیز پہ جا کر ان کے مسائل حل کر رہی ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ لاہور میں بیٹھے افسران اور سیاستدان یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس ترقیاتی پروجیکٹ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے، چاہے اس کی ضرورت عوام کو تھی یا نہ تھی۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے 360 ارب کا ضلعی ترقیاتی پیکج دے کے یہ انشور کیا کہ اس علاقے کے مقامی لوگ اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے اور اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، تو پریکٹیکلی جنوبی پنجاب کے عوام کو بہت ریسورسز ملے۔ اور اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو جو ترقیاتی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پچھلے 70 سال کا ڈیفیسٹ ہم برج کرنے جا رہے ہیں، اسی چین کی ایک کڑی ہے کہ اب ہم نے مستقل بنیادوں پر لوگوں کو ان کا حق دلوانا ہے۔ جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد لے کے آنی ہے، اور جب یہ لے کے آئیں گے تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شکلیں اور ان کے رویے دیکھنے ہیں، اور جنوبی پنجاب کے عوام کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ کون ان کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہے، کون کون ان کو خود مختاری دینا چاہتا ہے، کون ان کو وسائل دینا چاہتا ہے، کون ان کے مسائل چاہتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے 70 سال سے ان سے جھوٹے وعدے کیے اور وہ وعدے نہیں پورا کرنا چاہتے۔ دودھ اور پانی کا پانی بھی انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا لیکن احسان صاحب یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے نا اندازہ، جس نے کہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے، تو ایک اندازہ تو اس سے بھی لگتا ہے کہ وہاں پر جو ٹکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ مجھے خود بتائیں پلس کیا ہے اس پر، کیونکہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں تحریک انصاف چھوڑ کے، گوندل صاحب کے بارے میں نظر گوندل صاحب کے بارے میں بھی یہ اطلاعات تھیں، کل ہم نے دیکھا سردار محمد رند صاحب ہزاری صاحب سے ملاقات کر رہے تھے، پھر اسی طرح سے جس طرح ہم نے علیم خان آپ کہہ رہے ہیں تو انٹرنل لیڈرز ہیں، ملاقاتیں ان کا حق ہے، لیکن بہت سی جو نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ بغاوتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں، وہ اس بنیاد پر اور اس شرط پر ہو رہی ہیں کہ انہیں نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمیں مستقبل میں نون لیگ کا ٹکٹ چاہیے، اور یہی پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے۔ تو اصل میں ٹکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے احسان خواہ صاحب وہ کیا بتا رہی ہے کہ آپ نے کام کیا ہے یا لوگ نون لیگ کی طرف مائل ہیں زیادہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزرا ہے۔ ہم جب آتے ہی ہمیں ایک بینک کرپٹ اکانومی دی گئی، آتے ہی پہلے IMF کے پاس جانا پڑا، اس کے بعد پوری دنیا کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ انہی لوگوں کی باتیں سن لیں جو اس وقت کہتے تھے کہ یہ خان صاحب غلط کر رہی ہیں، کیسے پاکستان کو کرونا سے نکالا۔ پوری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، اکانومسٹ نے پاکستان کی تعریفیں کی۔ ابھی بل گیٹ صاحب ہو کے گئے، انہوں نے کہا اٹ بلیو می اوے، وہ حیران ہو گئے کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنے کام ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں گلوبل کموڈٹی کرائسس ہے، مشکل وقت تھا، ہم پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں، سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ٹھیک کرنا پینفل پروسیس ہے۔ ریفارم جو ہے وہ پینفل پروسیس ہے۔ ریفارم کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے جس میں لوگ خوشیوں کے شادیانے بجائیں گے۔ ٹیکس دینے پڑتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سبسڈی دینے کے لیے فسکل سپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگوں میں مشکل آتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ برانڈ عمران خان جو ہے وہ ان تمام لوگوں سے بہت بڑا ہے، اور یہ 1.5 سال کے اندر لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہم اس 1.5 سال کے اندر اور پچھلے 1 سال میں کرونا کے بعد ہم نے وہ کام کیا ہے جو پہلے سالوں میں نہیں ہوا، جب پورے پنجاب میں، پورے KP میں، سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ جب وہ پنجاب کے ترقیاتی کام دیکھیں گے، نئے ہسپتال دیکھیں گے، جب وہ یہ نئے ڈیمز بنتے دیکھیں گے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح اپنا فیصلہ کریں گے۔ باقی اس وقت جو لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں پری میچورٹی، ظاہر ہے کہ جو ان کا سیاسی رائٹ ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 2023 میں جب میدان میں اتریں گے تو اس وقت یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ باقی ہل جول جو چھوٹے موٹے لوگ کر رہے ہیں وہ ہے اس طرح کی بہت لیکن آپ جو بار بار حسان صاحب کہتے ہیں برانڈ عمران خان، وہ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا برانڈ عمران خان جو آپ کہتے ہیں حسان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس برانڈ عمران خان میں، اور ہمیں بھی پتہ ہے جو سب میں بڑی امپورٹنٹ بات اور جز ہے اس برانڈ عمران خان کا جو اپیل تھی وہ اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب تھا، اور وزیر اعظم صاحب بار بار خود اپنی تقریروں میں یہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہ احتساب اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا تھا، وہ بار بار چائنیز ماڈل، سعودی عرب کے ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ تو اس برانڈ عمران خان کا جو موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آنا۔ وہ نو ڈاؤٹ نیب کہتا ہے کہ ہم نے 539 ارب کی ریکوری کی ہے، لیکن جو خان صاحب کا تھا کہ ہائی پروفائل کیسز ہوں گے، ان کو لٹکایا جائے گا، یہ ہوگا، جو اکاؤنٹیبلٹی پورا جدوجہد کا ان کا نیریٹو تھا، تو وہ خود کلیم کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہی ہیز ناٹ اچیوڈ دوز ٹارگٹس۔ تو اس صورت میں وہ برانڈ عمران خان
اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی وہ تو نہیں رہا نا جو برانڈ عمران خان تھا, جو پرسیپشنز تھے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید پیسہ واپس آئے گا تو اس سے بہتری آئے گی. کل بھی تقریر میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف واپس آ جائے تو تیل کی قیمتیں آدھی کر دوں, تو یہ تو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہوا برانڈ عمران خان. دیکھیں میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بات کہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی ہمارا خیال تھا ہمیں ہوگی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے چلنا ہے. سسٹم کی جو امپیڈمنٹس ہیں, سسٹم کی جو رکاوٹیں ہیں, ہمارا رول آف لا کا سسٹم کمزور ہے, ہم نے 70 سال اس میں انویسٹ نہیں کیا, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بھی امپیکٹ کرتا ہے. لیکن ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس میں زیادہ وقت بھی لگ جائے گا تو ہم نے نہیں ہٹنا. ہم نے کرپشن کو وائٹ واش نہیں کرنے دینا, ہم نے جو ہے این آر اوز نہیں دینے. اور شہباز شریف صاحب کا جو یہ کیس ٹیٹیز والا سامنے آیا ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس. ابھی تو وہ تاریخیں لے رہے ہیں اور تاریخوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو جلد نظر آئے گا. کیونکہ دیکھیں دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن لیڈر کے جو ذاتی ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہو اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے جو ہے 300-400 کروڑ روپیہ نکلے اور ان کا کیشر جو ہے مسرور انور وہ اس کو کیش کروا کے دوسرے اکاؤنٹوں میں جمع کرائے. یہ لوگوں کے سامنے آ گیا کیس, اور آج تک مسلم لیگ نون سے ایک شخص نے بھی اس کیس کو ڈینائی نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ ملازمین جو ہے ہمارے ملازمین نہیں تھے یا ان کے بینکوں میں اربوں روپیہ نہیں آیا. یہ جھوٹی بینک سٹیٹمنٹس ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ دستاویزاتی ثبوت ہیں, وہ صرف اور صرف تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور اب اس سیاسی احتجاج کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ جب کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا تو خان صاحب کا یہ وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. نہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ چور ہیں, یہ تو خان صاحب 22 سال سے کہہ رہے تھے اور یہی لوگ سن رہے تھے. گورنمنٹ میں آنے کے بعد شاید توقع تھی کہ پیسہ واپس آئے گا, وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح نہیں ہوا, آپ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. تو اب وہ تو عدالتی نظام سے ہوگا, وہ بہتر, وہ تو یہی رہے گا. تو یہ تو نہیں ہوا پورا, مطلب اور شاید 2023 میں آئیں گے پھر خان صاحب پھر پورا ہوگا کیا احسان خبر؟ دیکھیں ہم جوڈیشل ریفارم بھی کر رہی ہیں, کرمنل جسٹس ریفارم بھی کر رہی ہیں, باقی ممالک سے بات چیت بھی کر رہی ہیں, لیکن آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ جو سسٹم کی کمپلشنز ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی ہیں, اور اس کے اندر رہتے رہتے ہم نے یہ ریکوریاں کرنی ہے. پیسہ بھی لگا, ہمارا ایجنڈا ہے, جو کچھ پاسبل ہوگا کریں گے. مسئلہ بات کیا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کو 2018 میں معاوضے وجود میں آیا ہے. پچھلے 70 سال آپ نے سسٹم بنائے ہیں, بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے منی لانڈرنگ کی ہے. یہ جو کرائم ہوا ہے یہ کوئی ایزی نہیں تھے ڈیٹیکٹ کر رہے, تو اس کے اندر وقت لگتا ہے. لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر ڈیلے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احتساب کا عمل کمزور پڑ جائے گا, خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور اس میں جتنا بھی ٹائم لگا, جو بھی وسائل لگے وہ ہم دیں گے, پر پیچھے نہیں ہٹیں. اچھا, اور مجھے یہ پنجاب کی گورننس میں کچھ اس سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ گورننس میں کیا بہتری پنجاب میں بیوروکریسی کے حوالے سے آئی ہے. پہلے پولیس سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پولیس ریفارمز کی بڑی ڈیمانڈ تھی, آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہم نے دیکھا تھا, پھر یہاں پہ ہم نے سانحہ سہوال آپ کے دور میں دیکھا. کتنے آئی جیز آئے, کتنے آئی جیز تبدیل ہوا آپ کے دور میں. کمپلینز مسلسل پھر بھی آتی رہی, بیچ میں کبھی پولیس کہیں تک رہی ہے. آپ لوگوں نے یہ نو ڈاؤٹ ہے کہ ایکشن لیا جب بھی معاملہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ سوشل میڈیا پر آئی اور پھر اس پر جو ہے اس پر ایکشن ہوا. کیا پنجاب کی پولیس کی کارکردگی میں, رویے میں کوئی بہتری, کوئی فرق آیا ہے؟ آپ لوگوں نے کارروائی کیا کی, کوشش کیا کی اس سلسلے میں؟ دیکھیں آپ نے خود اشارہ کیا, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اب بہت ویجیلنٹ ہو گئے. دیکھیں گورننس کس کا نام ہے؟ گورننس اس کا نام ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو بہترین طور پہ یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کیا عوام کو فوری ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہی ہماری پہلے دن سے کوشش کی ہے, اور پولیس کا جو رسپانس انکریز ہوا ہے, جو ہائی پروفائل کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت اسٹرانگ ہوا ہے. میں آپ کو گورننس کی ایک اور ایگزامپل دوں کہ پنجاب حکومت کی لاکھوں ایکڑ کی اراضی کے اوپر ناجائز قبضے تھے جو ہم لوگوں نے واگزار کرائے. 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے واگزار کرایا, اور اس میں ہماری پولیس نے, انتظامیہ نے, بورڈ آف ریونیو نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو یہ سارے کام جو ہیں ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ ریکارڈ بجٹ ہے. 650 ارب کا صرف پنجاب کا ترقیاتی بجٹ ہے, اور پی ایس ڈی پی سے جو پیسے ہمیں آ رہے ہیں پنجاب کو, اگر آپ وہ لگائیں تو ہمارا قریباً 740 ارب کا ہے. اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو ہے پنجاب میں پہلے نہیں دیا گیا. اچھا, گورننس کے اندر سوشل سروس ڈیلیوری بھی آتی ہے. آج تک کوئی لوگ جو تھے ہمارے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کو فکس نہیں کر سکے. پہلی دفعہ ویسٹ کا ماڈل ویسٹ سے بہتر طور پہ لے کے آئے ہیں,
اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، جس سے گاؤں میں، قصبوں میں، ہر جگہ صحت کے مسائل حل ہوں گے. یہ بھی گورننس کا سولوشن ہے. 400 ارب روپے کا منصوبہ ہے. میں نے آپ کو ضلعی ترقیاتی پیکج کی بات کی تاکہ لوگ اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلے کریں. یہ بھی لوکل گورننس ہے جس کو ہم نے امپروو کیا. یہ اتنے بڑے کام ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوئے، اور یہ لوگوں کے سامنے ہم اسی لیے لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج اگر بھکر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آج اگر لیا میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، راجن پور میں ہو رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان پہ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ریسورس ایلوکیشن بہتر ہوئی ہے، آپ کی گورننس بہتر ہوئی ہے، آپ کا ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم امپروو کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پنجاب میں ہو رہے ہیں. نہیں، لیکن حسان صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ سینٹرز کے حوالے سے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایسے ہمیں بھی بہت سے لیاقت پور کے بارے میں ریسنٹلی ہمیں بھی آیا تھا ایک کمپلین کے جس طرح سے وہاں پر 2 شاید ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے ٹرین کے ہاتھ سے، اور بہت سے اور علاقے ایسے اضلاع جہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی سہولتیں ناپید ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سی اموات ایکسیڈنٹ یا سیریس انجری کی صورت میں بڑے شہر تک جاتے کے دوران انتقال کر جاتے ہیں. اور یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن آپ سارا انیشیٹو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے، ان یونٹس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ تاکہ وہ سہولیات ان کو اپنے علاقے، اپنے قصبے، اپنے گاؤں میں میسر آ سکیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں دونوں طرف ہمارا فوکس ہے. میں آپ کو بتا دوں کئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو امپروو کیا جا رہا ہے. 10 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال بن رہے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ انشاءاللہ اس سال سے اپنا کام شروع کرے گا. جتنے نئے ہسپتال عثمان بزدار صاحب کے دور میں بن رہے ہیں، اتنے پہلے کبھی پنجاب میں نہیں بنے، اور میں سرکاری سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہسپتال اگر پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہوگا تو پیسے سرکار دے گی. ہم 600 ہسپتال امپینل کر چکی ہیں. یعنی کہ یہ 600 ہسپتال پورے پنجاب میں ایسا ہے جس کے دروازے پہلے غریبوں کے لیے بند تھے اور آج کھل گئے ہیں، کیونکہ اس کا بل جو ہے حکومت پنجاب نے اپنے پاس لے لیا ہے. تو ایک طرف 10 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور اس کے علاوہ جو باقی ٹرشری کے ہسپتال اور بن رہے ہیں، یہ پبلک سیکٹر میں بن رہے ہیں. یہ 600 ہسپتال جو ہم نے امپینل کیے ہیں، یہ پرائیویٹ ہسپتال کے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم میں ان کی ایڈیشن ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت آج سے پہلے یہ دعویٰ کر سکتی تھی؟ تو یہ لوگ جو ہیں جب خدا نخواستہ ان کو ہیلتھ کا مسئلہ بنے گا، چاہے وہ کسی بھی ضلع میں ہوں، تو نہ صرف وہ پبلک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ایکسیس کر سکتی ہیں، بلکہ پورے پنجاب میں یہ جو امپیرل ہسپتال ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر کے، یہ بھی ان کے لیے سرکاری ہسپتال کا کام کریں گے، اور یہ وہاں جا کر اپنا علاج معالجہ اب انشاءاللہ کروا سکتی ہیں اور کروائیں گے. صحیح. میں آپ سے کچھ آخری منٹ کے اندر سیاسی ماحول پہ دوبارہ کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ چودھری برادران کے ساتھ ریسنٹلی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب کی. یہ کہا گیا کہ بلاول صاحب کی انہوں نے بلاول صاحب کو بولا تو وہ ملاقات نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ بلاول کو بولا گیا تھا، وہ آئے نہیں، اور پھر اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کو بلایا تھا، وہ گئے نہیں. تو پی ایم ایل کیو آپ کے امپورٹنٹ الائز ہیں پنجاب میں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ معاملات کدھر کھڑے ہیں، سٹینڈ کدھر کر رہے ہیں اس وقت حسان صاحب؟ جی سٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ وہ چل بھی رہے ہیں. اور بارہا اس بات کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے، اس بات کا ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے، اور اپوزیشن کو جو ناکامی ہوئی ہے وہاں پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے. ہمارے جو میڈیا کے ساتھ پرویز الہی صاحب کو انٹرسٹ کیا کہ وزیر اعظم نے کیا کہ آپ اس کا جو بھی ان سے بات چیت ہے اس کو آگے لے کے چلیں، تو وہ تو ہمارے